السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ایک یا دو حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ذکر و اذکار کے بارے میں۔ دوستو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایسے کلام بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سبحان ربی بحمدہ، سبحان ربی بحمدہ۔ اور ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے جو اختیار فرمایا ہے وہی سب سے افضل ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہے تو ان پر جنت واجب ہو جائے گا، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے، پڑھے، دن میں یا کئی بار 100 مرتبہ پڑھے تو ان کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائے گی۔ تو یہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر تو قیامت کے دن کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پھر بھی ہوں گے جو ہلاک ہوں گے، اور فرمایا کہ ایک آدمی اتنے نیکیاں لے کر آئیں گے کہ ایک پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ دب ہو جائے گی، اور اللہ کی نعمتوں میں یہ سب کالعدم ہو جائے گا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور اپنی رحمت اور فضل سے یہ سب دستگیری فرمائے گے۔ اللہ کے نعمتوں کے مقابلے میں دب جانا اور کالعدم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائے تو یہاں اس چیز کا بھی حساب ہوگا اور محاسبہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان کا کیا حق ادا کیا ہے، ان کا شکر کیا ادا کیا ہے۔ بندہ کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، اس حق کا ادا کرنے کا مطالبہ ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح کو ہر آدمی پر، ہر جوڑ اور ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ آدمی میں 360 جوڑے ہوتے ہیں، اس کی ذمہ ہر ہڈی پر ایک صدقہ ہوتا ہے۔ تو اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی طاقت کون رکھتے ہیں کہ ہر جوڑ اور ہر ہڈی پر ایک صدقہ لے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح بھی ایک صدقہ ہوتا ہے، اور تمحید بھی ایک صدقہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی ایک صدقہ ہے۔ غرض یہ کہ تکلیف دہ چیز جو راستے میں پڑی ہوئی ہے ان کو ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اصل مقصد کی بات پر آتا ہوں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوستو میں نے یہ چینل اس لیے بنایا ہے کہ یہاں میں قرآن مجید کا ترجمہ شروع کروں، لیکن ابھی تک سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن والے بٹن پر بھی کلک کرے، یہ خیر میں آپ بھی حصہ رکھے تاکہ اس کا پورا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ انشاءاللہ ہفتے میں ایک یا دو ویڈیو بناؤں گا، وہ 9 یا 10 منٹ کے ہوں گے
تو وہ شعر ہوگی الف لام ہی سے شروع ہوگا والناس تک. یہ ترجمہ میں آپ لوگوں کو اس چینل سے شیئر کروں گا اور آپ لوگ اس چینل میں دیکھیں. لیکن اس خیر میں آپ حصہ ڈالیں، ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں. یہ اسلامک میڈیا چینل ہے، ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن والے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ میں اپنے ہی مقصد کا آغاز کروں. شکریہ دوستو، والسلام، اللہ حافظ.